بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. کامن ایسے 47 in 1. 10th کلاس کے انگلش کے پیپر کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا جاتا ہے 10 نمبر کا، جس میں آپ نے ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے کسی بھی کرنٹ ایشو کے ٹاپک کے اوپر. لیکن فیڈرل بورڈ کی طرف سے اس کے متعلق کوئی بھی پراپر گائیڈ لائن نہیں دی گئی کہ کسی پارٹیکولر ٹاپک کے اوپر یہ ایسے آئے. یہ ایسے کسی بھی کامن ایشو یا کرنٹ ایشو کے اوپر پوچھ لیا جاتا ہے. تو آج میں آپ سے ایک ایسا مضمون، ایک ایسے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ایک ایسے یاد کر لیں تو اس سے 47 کرنٹ ایشو کے امپورٹنٹ ایسے آپ کے یاد ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے میں آپ سے وہ 47 ایشوز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جن کے اوپر آپ یہ مضمون لکھ سکتے ہیں. یعنی ان میں سے اگر کوئی بھی ٹاپک پیپر میں آ جائے تو اس کے اوپر آپ یہ مضمون لکھ سکتے ہیں. صرف آپ نے اس کا ٹاپک چینج کرنا ہے، اپنے ایسے کا ٹائٹل چینج کر دینا ہے. نمبر 1 کرپشن، بدعنوانی. نمبر 2 ٹیررزم، دہشت گردی. نمبر 3 اسمگلنگ. نمبر 4 اوور پاپولیشن، بڑھتی ہوئی آبادی. نمبر 5 سوشل ایون، معاشرتی برائی. نمبر 6 پاورٹی، غربت. نمبر 7 ان امپلائمنٹ، بے روزگاری. نمبر 8 انفلیشن، افراط زر. نمبر 9 ہائی پرائس، بڑھتی ہوئی قیمتیں. ڈرگ ایڈکشن، منشیات میں اضافہ. اکنامک پرابلم، معاشی مسائل. الٹریسی، ناخواندگی. بیگری، بھیک مانگنا. برائبری، رشوت. نیپوٹزم، اقربا پروری. ڈاوری، جہیز کی لعنت. ڈسپیئر، پریشانی. ڈپریشن، افسردگی. پیسیمزم، مایوسی پسندی. ہورڈنگ، ذخیرہ اندوزی. بلیک مارکیٹنگ، انجسٹس، ناانصافی. انیکویلٹی، عدم مساوات. انڈسپلن، نظم و ضبط کی کمی. ہائپوکریسی، منافقت. رابری، ڈکیتی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام. پروونشلزم، صوبائیت. ڈس یونٹی، اختلاف. یلو جرنلزم، صحافت کا غلط استعمال. آزادی صحافت. ایکسپلائٹیشن، استحصال. لا لیسنس، لاپرواہی. ریلیجن وائلیشن، مذہب کی خلاف ورزی. فیوڈلزم، جاگیردارانہ نظام. کیپٹلزم، سرمایہ کارانہ نظام. فلیٹری، چاپلوسی. ڈیولوشن آف کرنسی، کرنسی کی قدر میں کمی. انڈو پاک کنفلکٹ، انڈو پاک تنازع. فریڈم آف پریس، آزادی صحافت. ٹینشن آف ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا کی کشیدگی. ریلیجیس ٹیررزم، مذہبی دہشت گردی. نیرو مائنڈڈنیس، ثقافتی تنگ نظری اور کلچرل کلیش. ثقافتی تصادم. آئیڈلنس، سستی، کاہلی. وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی. ڈسرپشنزم، تخریب کاری. لوڈ شیڈنگ. آئیں ابھی ہم اس ایسے کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی ان 47 ایشوز میں سے اگر کوئی بھی آپ سے برننگ ایشو پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ یہ ایک مضمون یاد کر لیں تو آپ کے 47 ایشوز 47 ایسیز تیار ہو جائیں گے. اب میں آپ سے یہ ٹاپک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں جہاں پہ آپ کو یہ بلینک لائنز نظر آ رہی ہیں نا، یعنی یہاں پہ فل ان دا بلینک کی جگہ آپ نے اپنے ریکوائرڈ کرنٹ ایشو کا ٹاپک کا نام لکھ دینا ہے اور آگے آپ کی ٹاپک کی بالکل یہی اسٹیٹمنٹ چلتی جائے گی. لیٹس سپوز میں یہاں پہ کرپشن اگر لکھتا ہوں، آپ پیپر میں کرپشن پہ مضمون آ گیا تو پھر آپ کس طرح لکھیں گے.
Corruption has become one of the most embarrassing and the explosive problem all over the world, especially in the third world like Pakistan, which is losing its reputation. پوری دنیا میں بدعنوانی ایک انتہائی شرمناک اور دھماکہ خیز مسئلہ بن گیا ہے، خصوصاً پاکستان جیسے تیسری دنیا میں جو اپنی ساکھ کھو رہی ہے، یہ ہماری قوم کو غیر مستحکم کرتا ہے. It destabilizes our nation. یہ ہماری قوم کو غیر مستحکم کرتا ہے. It creates depression and frustration in our society. یہ ہمارے معاشرے میں افسردگی اور مایوسی پیدا کرتا ہے. It spreads the feeling of uncertainty, instability and insecurity among the people. اس سے لوگوں میں غیر یقینی، عدم استحکام اور عدم تحفظ کا احساس پھیلتا ہے. It is much dangerous for economic prosperity, social peace and national unity. معاشی خوشحالی، معاشرتی امن اور قومی اتحاد کے لیے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. Consequently, it destroys the good image of the nation all over the world. اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر قوم کا نقشہ یا اس کی شبیہ تباہ ہو جاتی ہے. Lawlessness has become an evil in our society due to corruption, violation, poverty, indiscipline, illiteracy and conflict which is created by corruption. ہمارے معاشرے میں بدعنوانی، قوانین کی خلاف ورزی، غربت، نظم و ضبط، ناخواندگی اور تنازعات کی وجہ سے لاقانونیت ایک بری چیز بن چکی ہے جو کہ کرپشن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. Corruption is also highly devastating for Pakistan that has already shedding economy and political instability. بدعنوانی پاکستان کے لیے بھی انتہائی تباہ کن ہے جس نے پہلے ہی معیشت اور سیاسی عدم استحکام کو سایہ بنا رکھا ہے. If this evil of corruption is not checked quickly, it may spread like an epidemic disease. اگر بدعنوانی کی اس برائی کو جلد نہ روکا گیا تو یہ ایک وبائی بیماری کی طرح پھیل سکتا ہے. Cause of corruption or poverty, mass illiteracy, wrong and defective policy of the government and man's burning desires to become rich overnight. بدعنوانی کی وجہ غربت، بڑے پیمانے پر ناخواندگی اور حکومت کی غلط اور ناقص پالیسی اور انسان کی راتوں رات امیر بننے کی خواہشات ہیں. Man has become greedy and has gone away from the religion. انسان لالچی ہو چکا ہے اور دین سے دور ہو چکا ہے. The temptation of the wealth, hunger for power and luxurious life are also the main causes of corruption. دولت کا لالچ، اقتدار کی بھوک اور آسائش کی زندگی بھی بدعنوانی کی بنیادی وجوہات ہیں. Feudalism, capitalism and unequal distribution of wealth also gave the birth to corruption. جاگیردارانہ نظام، سرمایہ داری اور دولت کی غیر مساوی تقسیم بھی بدعنوانی کو جنم دیتی ہے. Non-availability of basic necessities and facilities like education, healthcare and job also pave the way to spread corruption. بنیادی ضروریات اور سہولیات کی عدم فراہمی جیسے تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور ملازمت بھی بدعنوانی پھیلانے کی راہ ہموار کرتی ہے. In the end, I would like to say that our government should take bold steps and we should cooperate with the government to eradicate this evil. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کو جرأت مندانہ اقدامات اٹھانے چاہیے اور ہمیں اس برائی کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. New government should appoint those people in administration who know the problem of the public political parties. نئی حکومت کو انتظامیہ میں ایسے افراد کی تقرری کرنی چاہیے جو عوامی سیاسی جماعتوں کا مسئلہ جانتے ہوں. NGOs and national media can play an important role to vanish this evil. NGOs اور قومی میڈیا اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. In this way we can pass a happy and peaceful life. اس طرح ہم خوشگوار اور پرامن زندگی گزار سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس مجھے امید ہے یہ ایسے یاد کر کے آپ ایک مضمون یاد کر کے 47 ایسے یاد کر لیں گے.
آج کے اس لیکچر سے آپ کو اپنے 10th کلاس کے انگلش کے پیپر میں ایسے والا کویشچن تیار کرنے میں بہت ہیلپ ملے گی. تو تازہ ترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. السلام علیکم.